السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کہانی ہے تندور اور ایک پری کی۔ گاؤں کے کچے رستوں پر ایک تنہا تندور چلتا تھا۔ دھویں اور آگ کے بیچ ایک غریب نوجوان کاشف اپنی زندگی کی روٹیاں سیکتا تھا۔ ماں بیمار تھی، گھر خالی اور جیب میں غربت کے سوا کچھ نہ تھا۔ کاشف کے دن فاقوں میں اور راتیں آنسوں میں گزرتی، لیکن ایک رات تندور سے روٹیاں نہیں، روشنی اور خوشبو نکلنے لگی، اور اسی روشنی میں ایک ایسی ہستی ظاہر ہوئی جس نے کاشف کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ وہ ایک پری تھی، حسین، نورانی اور پر اسرار۔ اور یوں شروع ہوئی ایک انوکھی کہانی، غریب تندور والے اور ایک آسمانی پری کی۔ گاؤں کے کچے رستوں پر دھول اڑتی تھی، گلیاں تنگ تھیں اور مکان زیادہ تر مٹی اور کچی اینٹوں کے بنے ہوئے تھے۔ ان گلیوں کے کونے پر ایک چھوٹا سا تندور تھا جسے لوگ کاشف کا تندور کہتے تھے۔ کاشف بچپن سے ہی محنتی تھا، والدہ بیوہ تھی اور غربت نے ان کی کمر توڑ رکھی تھی۔ اسکول جانے کا خواب دیکھتے دیکھتے وہ روٹی لگانا سیکھ گیا۔ صبح سویرے جب گاؤں والے ابھی اونگ رہے ہوتے تھے، کاشف تندور جلا لیتا۔ تیز آگ کی لپٹیں، دھوئیں کا بادل اور پسینے میں شرابور وہ لڑکا اپنی جوانی کی شروعات کر رہا تھا۔ اس کے تندور پر روزانہ لوگ آتے، کوئی دال کے ساتھ روٹیاں بنواتا، کوئی سبزی کے ساتھ اور کوئی محض چٹنی کے ساتھ۔ کاشف سب کے لیے روٹی لگاتا، لیکن اپنی بھوک کو اکثر چائے کے ایک کپ یا کلچی پر ٹال دیتا۔ کاشف کے خواب بڑے تھے مگر حقیقت چھوٹی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک دن اس کی زندگی بدلنے والی ہے، اور وہ بھی کسی عام انسان کے ہاتھوں نہیں بلکہ ایک پری کے ہاتھوں۔ ایک رات جب سب گاؤں والے سو چکے تھے، کاشف نے تندور بند کیا اور تھکا ہارا چارپائی پر گر گیا۔ آسمان پر چاندنی اپنی روشنی بکھیر رہی تھی، رات ٹھنڈی تھی، لیکن کاشف کے دل میں غربت کی آگ بھڑک رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا، یا اللہ، یہ زندگی بھی کوئی زندگی ہے؟ دن رات محنت کرتا ہوں، پھر بھی ماں کی دوائی، گھر کا کرایہ اور کھانے کی فکر رہتی ہے، کب آسانی ہوگی؟ اتنے میں ایسے یوں لگا جیسے تندور کے اندر سے کوئی مدھم سی روشنی نکل رہی ہو۔ کاشف نے چونک کر دیکھا، تندور تو بجھ چکا تھا، پھر یہ روشنی کیسی؟ وہ ڈرتے ڈرتے قریب گیا۔ تندور کے دہانے سے ایک نرم اور نازک خوشبو پھیل رہی تھی، جیسے کسی نے پھولوں کی وادی کھول دی ہو۔ اچانک روشنی تیز ہوئی اور ایک حسین صورت لڑکی تندور کے اندر سے نمودار ہوئی۔ لمبے بال، آنکھوں میں چمک اور لباس جیسے کسی اور جہاں سے آیا ہو۔ کاشف کے منہ سے بے اختیار نکلا، یا اللہ، یہ کیا ہے؟ لڑکی نے مسکرا کر کہا، ڈر مت، میں تمہیں نقصان پہنچانے نہیں آئی۔ کاشف پسینے میں بھیگ گیا، حالانکہ سرد رات تھی۔ وہ ہکلاتے ہوئے بولا، تو تم کون ہو؟ انسان ہو یا کوئی جن؟ لڑکی نے نرمی سے جواب دیا، میں ایک پری ہوں، میرا نام نیلا ہے۔ کاشف کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ پری؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پریاں تو کہانیوں میں ہوتی ہیں۔ نیلا نے مسکرا کر کہا، لوگ یہی سمجھتے ہیں، مگر کبھی کبھی ہم انسانوں کے قریب ہی آتی ہیں، خاص طور پر ان کے پاس جو سچائی اور محنت سے جیتے ہیں۔ کاشف حیران ہو گیا، میرے پاس کیوں آئی ہو؟ میں تو بس ایک غریب تندور والا ہوں، میرے پاس تمہیں دینے کو کچھ نہیں۔ نیلا نے دھیرے سے کہا، شاید یہی وجہ ہے کہ میں تمہارے پاس آئی ہوں۔ دولت والے تو سب چاہتے ہیں، مگر جو خالی ہاتھ ہو وہ دل سے قیمتی ہوتا ہے۔ رات لمبی ہوتی گئی۔ کاشف اور نیلا کی پہلی ملاقات عجیب لیکن خوبصورت تھی۔ کاشف کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا راز ایک جلتے بجھتے تندور سے شروع ہوا ہے۔ کاشف رات بھر جاگتا رہا، کبھی اپنے ہاتھوں کو دیکھتا، کبھی تندور کو۔ یہ خواب ہے یا حقیقت؟ کیا واقعی ایک پری مجھ سے بات کرے گی؟ صبح جب گاؤں والے روٹی لینے آئے تو اس کی آنکھوں میں لالی اور چہرے پر عجیب سی روشنی تھی۔ کسی نے مذاق میں کہا، او کاشف، لگتا ہے رات تو کوئی خوابوں کی شہزادی سے ملاقات کر کے آیا ہو۔ کاشف بس مسکرا دیا، مگر دل ہی دل میں اس نے سوچا، اگر میں یہ بتاؤں کہ واقعی ایک پری آئی تھی تو لوگ مجھے پاگل سمجھیں گے۔ اگلی رات کاشف پھر چرپائی پر لیٹا ہوا تھا۔ وہ بار بار تندور کی طرف دیکھ رہا تھا، دل ہی دل میں کہہ رہا تھا، کاش وہ پھر آ جائے، کاش یہ میرا وہم نہ ہو۔ کچھ دیر بعد تندور کے دہانے سے پھر وہی روشنی جھلملائی، خوشبو پھیلی اور نیلا نمودار ہو گئی۔ کاشف فوراً اٹھ بیٹھا، تم واقعی آئی ہو؟ میں نے سمجھا تھا کل خواب دیکھا ہے۔ نیلا نے مسکرا کر جواب دیا، کبھی کبھی خواب بھی حقیقت ہوتے ہیں کاشف۔ میں تمہارے پاس دوبارہ آئی ہوں کیونکہ تمہاری آنکھوں میں نے سچائی دیکھی تھی۔ کاشف نے ہچکچاتے ہوئے کہا، لیکن میں تو ایک غریب تندور والا ہوں،
میرے پاس نہ دولت ہے، نہ عزت، نہ طاقت، پھر تم میرے پاس کیوں آتی ہو؟ نیلا کی آنکھوں میں نرمی اتر آئی۔ انسان کی اصل دولت اس کے دل ہے، اور تمہارا دل دنیا بڑے بڑے خزانے سے زیادہ قیمتی ہے۔ یہ الفاظ کاشف کے لیے حیرت اور سکون دونوں تھے۔ پہلے بار اسے لگا کہ کوئی اس کی غربت سے نہیں بلکہ اس کی سچائی سے متاثر ہوا ہے۔ دن گزرتے گئے، کاشف اپنے تندور پر پہلے کی طرح محنت کرتا رہا، مگر اب اس کے دل میں ایک راز چھپ گیا تھا۔ جب گاؤں والے اس پر ہنستے یا طنز کرتے تو وہ اندر ہی اندر مسکرا دیتا۔ انہیں کیا خبر جسے وہ غریب تندور والا سمجھتے ہیں، اس کے پاس آسمان کی پری آتی ہے۔ لیکن راز ہمیشہ راز نہیں رہتا۔ ایک دن گاؤں کے ایک لڑکے نے رات کے وقت روشنی دیکھی اور کاشف کو تندور کے پاس اکیلا کسی سے بات کرتے دیکھ لیا۔ اگلے دن چوراہے پر سرگوشیاں شروع ہو گئی۔ سنا ہے کاشف کے پاس کوئی جن یا پری آتی ہے۔ ہو نہ ہو یہ سب کہانیاں ہیں، اصل میں وہ پاگل ہو گیا ہے یا پھر کالا جادو کرتا ہے۔ کاشف نے سنا تو دل دکھا، مگر وہ خاموش رہا۔ اسے پتا تھا کہ سچ وقت کے ساتھ خود ظاہر ہو جائے گا۔ اسی رات جب نیلا آئی تو کاشف نے سوال کر ہی ڈالا، نیلا، لوگ مجھے پاگل کہہ رہے ہیں، کچھ کہتے ہیں میں کالا جادو کرتا ہوں، کیا تم مجھے بتاؤ گی کہ تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو؟ نیلا نے آہستہ آہستہ سر جھکا لیا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی نمی آ گئی۔ کاشف، میرا تعلق ایک اور دنیا سے ہے۔ ہم پریاں انسان کے پاس کم ہی آتی ہیں، لیکن مجھے حکم ملا تھا کہ میں زمین پر آ کر ایک ایسا انسان تلاش کروں جو دل کا سچا ہو۔ تمہیں دیکھ کر مجھے لگا کہ شاید وہ تم ہی ہو۔ کاشف نے چونک کر پوچھا، حکم؟ کس کا حکم؟ نیلا نے نظریں چرا کر کہا، اس سوال کا جواب ابھی نہیں دے سکتی، وقت آنے پر سب بتاؤں گی۔ بس اتنا جان لو کہ تمہاری زندگی جلد بدلنے والی ہے، مگر اس کے لیے تمہیں ایک مشکل امتحان سے گزرنا ہوگا۔ کاشف کے دل میں تجسس کی آگ بڑھ اٹھی۔ امتحان؟ کیسا امتحان؟ نیلا نے خاموشی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر دھیرے سے کہا، وہ وقت آنے والا ہے، ابھی کے لیے بس اتنا یاد رکھنا، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ یہ کہہ کر وہ روشنی میں لپٹی اور غائب ہو گئی۔ کاشف کی راتیں سنورنے لگی، مگر دن مشکل سے مشکل تر ہونے لگے۔ گاؤں والے زیادہ بدگمان ہوتے، کچھ نے اس کے تندور سے روٹی لینا چھوڑ دی، یہاں تک کہ ایک دن گاؤں کے بڑے رئیس حاجی سلیم نے اعلان کر دیا، یہ لڑکا شیطانی کام کرتا ہے، میں اپنے خاندان کو کہتا ہوں کہ اب اس کی تندور سے روٹی نہ لیں۔ کاشف کے لیے بڑا جھٹکا تھا۔ تندور پر گاہک کم ہوتے گئے اور گھر میں فاقے شروع ہونے لگے۔ وہ رات کو نیلا کے آنے کا انتظار کرتا، مگر دل میں دکھ تھا، کیا میری محبت بھوک اور ذلت میں لے آئے گی، یا پھر یہ سب امتحان ہے جس کا وعدہ نیلا نے کیا تھا۔ کاشف کے دن مشکل سے مشکل تر ہوتے جا رہے تھے۔ تندور پر اب گاہک پہلے سے آدھے بھی نہ تھے۔ گاؤں والوں کی سرگوشیاں، ہنسی مذاق اور طعنے اس کے دل پر تیر کی طرح لگتے تھے۔ ماں اکثر کہتی، بیٹا اللہ کی طرف رجوع کر، یہ سب پری کی باتیں چھوڑ دے، لوگ پاگل کہہ رہے ہیں تجھے۔ کاشف بس مسکرا دیتا، مگر دل اندر سے ٹوٹ رہا تھا۔ وہ سوچتا، اگر یہ سب خواب ہے تو پھر اتنی تکلیف میں وہ کیوں ہے، اور اگر حقیقت ہے تو یہ کڑی آزمائش آخر کب ختم ہوگی۔ اس رات جب تنویر کی راکھ ٹھنڈی ہو گئی، روشنی پھیل لی اور نیلا نمودار ہوئی، اس نے کاشف کو بہت اداس پایا۔ کاشف، تم اتنے ٹوٹے ہوئے کیوں لگ رہے ہو؟ کاشف نے گہری سانس لی۔ نیلا، لوگ مجھے جادوگر کہتے ہیں، میرا رزق بند ہو رہا ہے، اگر تم نہ ہوتی تو میں پاگل ہو جاتا، لیکن یہ امتحان کب ختم ہوگا؟ نیلا نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی انگلیاں برف کی طرح ٹھنڈی مگر دل کو سکون دینے والی تھی۔ کاشف، تم مضبوط ہو، دنیا ہمیشہ ان لوگوں پر انگلی اٹھاتی ہے جو سچے اور الگ ہوں، مگر یاد رکھو، سب سے بڑا امتحان صبر ہے۔ کاشف نے پہلی بار محسوس کیا کہ نیلا کی موجودگی اس کی زندگی کا سب سے قیمتی سہارا ہے۔ ادھر گاؤں کا رئیس حاجی سلیم غصے سے جل رہا تھا۔ وہ دولت مند تھا، مگر غرور نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے بلال سے کہا، یہ کاشف دن بہ دن ہمارے لیے خطرہ بنتا جا رہا ہے، لوگ اس کی کہانیاں سن کر متاثر ہو رہے ہیں، مگر اس کے ساتھ واقعی کوئی جن یا پری ہے تو یہ گاؤں کے لیے نحوست ہے، ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ بلال نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ابا جی فکر نہ کریں، میں دیکھتا ہوں کہ یہ تندور والا کیسے گاؤں میں عزت سے جیتا ہے۔ ایک رات حاجی سلیم کے آدمی چپکے سے کاشف کے تندور پر ایک رات حاجی سلیم کے آدمی چپکے سے کاشف کے تندور پر آئے۔ انہوں نے تندور کے اندر خون کی بوتل ڈال دی اور کچھ ہڈیاں پھینک دی تاکہ صبح کو گاؤں والے دیکھ کر شور مچائیں کہ یہ کالا جادو ہے۔
صبح جب گاؤں کے لوگ روٹیاں لینے آئے تو تندور سے خون بہتا دیکھ کر چیخ پڑے، استغفر اللہ، یہ دیکھو کاشف واقعی جادو کرتا ہے، ہم نے کہا تھا نا یہ پریاں شریاں سب دھوکا ہے، اصل میں یہ شیطان کا بندہ ہے۔ لوگوں نے کاشف پر پتھر پھینکنے شروع کر دیے، وہ پچھتا پچاتا گھر بھاگا، ماں رو رو کر کہنے لگی، بیٹا اب یہ گاؤں ہمیں جینے نہیں دے گا۔ کاشف نے آسمان کی طرف دیکھا، آنکھوں میں آنسو اور لبوں پر صرف ایک جملہ تھا، نیلا کہاں ہو تم؟ اس رات جب نیلا آئی تو کاشف زخموں سے بھرا ہوا تھا، اس نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں پہلی بار سختی اتر آئی۔ یہ سب کس نے کیا کاشف؟ کاشف نے ٹوٹے ہوئے دل سے کہا، لوگ کہتے ہیں میں کالا جادو کرتا ہوں، آج میرے تندور میں خون اور ہڈیاں ڈال دی گئیں، وہ مجھے مارنا چاہتے ہیں۔ نیلا کے چہرے پر بجلی کڑکی، اس کی آنکھوں سے روشنی نکلنے لگی، میں جانتی ہوں یہ کس کا کام ہے، حاجی سلیم، وہ دولت کے غرور میں اندھا ہو گیا ہے۔ کاشف گھبرا کر بولا، نیلا تم کچھ ایسا نہ کرنا جس سے مزید مصیبت آئے، میں نہیں چاہتا گاؤں والے کہیں کہ واقعی میرے ساتھ کوئی جن ہے۔ نیلا خاموش ہو گئی، مگر اس کی آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی کہ آنے والے دن بہت خطرناک ہیں۔ اس رات کاشف نے پہلی بار نیلا کو اپنی ماں سے ملوایا۔ ماں پہلے تو ڈر گئی، مگر پھر نیلا کی معصوم آنکھیں اور نورانی صورت دیکھ کر رونے لگی۔ بیٹی اگر تم واقعی میری اولاد کے لیے آئی ہو تو اللہ تمہیں خوش رکھے، میرا کاشف بہت بھوکا رہا ہے، بہت محروم رہا ہے۔ نیلا نے ادب سے کہا، اماں جی آپ فکر نہ کریں، کاشف کی زندگی جلد بدلنے والی ہے، لیکن اس کے لیے اسے ایک بڑا فیصلہ کرنا ہوگا۔ کاشف نے چونک کر پوچھا، فیصلہ؟ کیسا فیصلہ؟ نیلا نے صرف اتنا کہا، محبت ہمیشہ قربانی مانگتی ہے کاشف، اور وقت قریب ہے۔ اسی دوران حاجی سلیم نے گاؤں کے مولوی کو بلا کر کہا، مولوی صاحب یہ لڑکا اور اس کی پری پورے گاؤں کے لیے فتنہ ہے، ہمیں اسے نکالنا ہوگا۔ مولوی صاحب نے گہری سانس لے کر کہا، اگر واقعی کوئی پری اس کے پاس آتی ہے تو یہ انسانوں کے لیے خطرہ ہے، ہمیں قرآن کھول کر فیصلہ کرنا ہوگا۔ پورے گاؤں میں اعلان کر دیا گیا کہ کل شام سب مسجد میں جمع ہوں، وہاں فیصلہ ہوگا کہ کاشف اور اس کی پری کا انجام کیا ہوگا۔ پورے گاؤں میں ڈھنڈورا پیٹا گیا کہ شام کو مسجد میں سب جمع ہوں، وہاں مولوی صاحب فیصلہ کریں گے کہ کاشف اور اس کی پری کو گاؤں میں رہنے دیا جائے یا نہیں۔ لوگوں میں چیب مونگیاں ہو رہی تھی، کوئی کہتا یہ لڑکا واقعی شیطان کے ساتھ ملا ہوا ہے، کوئی دوسرا کہتا نہیں، میں نے تو خود اپنی آنکھوں سے اس کے پاس ایک نورانی لڑکی دیکھی ہے، وہ جن نہیں لگتی فرشتہ لگتی ہے۔ مگر زیادہ تر لوگ حاجی سلیم کے دباؤ میں تھے، گاؤں کی اکثریت کاشف کے خلاف ہو گئی۔ کاشف کی ماں روتی ہوئی کہہ رہی تھی، بیٹا گاؤں کے لوگ اندھے ہو گئے ہیں، وہ تیرا خون پی جائیں گے، خدا کے لیے اس پری سے دور ہو جا۔ کاشف نے ماں کے ہاتھ پکڑ کر کہا، اماں یہ پری میری دشمن نہیں، میرا سہارا ہے، اگر وہ نہ آتی تو میں کب کا ہار گیا ہوتا، مجھے نہیں پتا آگے کیا ہوگا، لیکن میں اسے چھوڑ نہیں سکتا۔ اماں کی آنکھوں سے آنسو بہتے گئے۔ اس رات کاشف نے نیلا کو سب بتایا، کل مسجد میں فیصلہ ہوگا، لوگ کہتے ہیں کہ مجھے گاؤں سے نکال دیں گے، شاید مجھے قید کر دیں یا مار پٹا لیں۔ نیلا نے پرسکون لہجے میں کہا، کاشف کل وہ وقت آ جائے گا جس کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا، کل تمہیں وہ امتحان دینا ہوگا، لیکن یاد رکھو اگر تم نے ہمت نہ ہاری تو تمہاری تقدیر بدل جائے گی۔ کاشف نے حیران ہو کر پوچھا، امتحان؟ کیسا امتحان؟ نیلا نے صرف اتنا کہا، کل سب کے سامنے تمہیں سچ بولنا ہوگا، چاہے اس کا انجام تمہاری جان پر کیوں نہ بن آئے۔ اگلے دن شام کو مسجد سے لوگ بھر گئے، مرد عورتیں بچے سب یہ تماشا دیکھنے آئے۔ مولوی صاحب نے قرآن کھول کر کہا، آج ہم فیصلہ کریں گے کہ یہ کاشف تندور والا گناہ پر ہے یا بے گناہ، سچ کو جھوٹ سے جدا کرنا لازم ہے۔ حاجی سلیم آگے بڑھا اور بلند آواز میں بولا، مولوی صاحب یہ لڑکا کالا جادو کرتا ہے، اس کے پاس ہر رات ایک جنی آتی ہے، ہم نے خود اس کے تندور میں خون اور ہڈیاں دیکھی۔ لوگ شور مچانے لگے، ہاں ہاں یہ سب شیطان کا کام ہے، اسے گاؤں سے نکالو۔ کاشف خاموش کھڑا رہا، اس کا دل تیز دھڑک رہا تھا۔ مولوی صاحب نے کاشف کی طرف دیکھا، بیٹے کیا تم ان الزامات کو جھٹلاتے ہو؟ کیا واقعی کوئی جن یا پری تمہارے پاس آتی ہے؟ کاشف نے لمحہ پر سوچا، اسے یاد آیا کہ نیلا نے کہا تھا کل سب کے سامنے سچ بولنا۔ اس نے کامتی آواز میں کہا، ہاں میرے پاس ایک پری آتی ہے۔ مسجد میں ہنگامہ مچ گیا، لوگ چیخنے لگے، یہ مان گیا یہ شیطان کا بندہ ہے، اسے ابھی گاؤں سے نکالو۔ مولوی صاحب نے سب کو خاموش کرایا اور کہا، اگر واقعی پری ہے تو وہ ہمارے سامنے آئے، ہم خود دیکھیں گے۔ اتنے میں مسجد کی فضا بدل گئی، ٹھنڈی خوشبو پھیلی، ہوا رک گئی،
और एक नूरानी रोशनी मरहब के पास नमूदार हुई। लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। रोशनी से नीला नमूदार हुई, मगर आज वो पहले से ज्यादा नूरानी थी। इसके लिबास से चमक निकल रही थी, जैसे आसमान के सितारे जमीन पर उतर आए हों। सबके मुंह से बेख्तियार निकला, सुभान अल्लाह, ये तो फरिश्ता लग रही है। मौलवी साहब ने लरजती हुई आवाज में कहा, क्या तुम वाकई परी हो और काशिफ के पास क्यों आती हो? नीला ने नरमी मगर मजबूती से कहा, हाँ मैं परी हूँ, और मैं काशिफ के पास इसलिए आई हूँ कि दिल का सच्चा इंसान है। इसने गुर्बत के बावजूद कभी झूठ नहीं बोला, कभी धोखा नहीं दिया। मैं इसकी सच्चाई की गवाही देने आई हूँ। ये सुनकर हाजी सलीम आगे बढ़ा और चिल्लाया, झूठ है, ये सब जादू है, ये लड़की इंसानों के बहकाने आई है। नीला की आंखों से रोशनी की एक तेज किरण निकली और सीधी हाजी सलीम पर पड़ी। वो जमीन पर गिर गया। इसका चेहरा काला हो गया और जुबान गूंग। लोग खौफजदा हो गए। अल्लाह की पनाह, यह वाकई परी है। हाजी सलीम झूठा था। मौलवी साहब ने सबके सामने ऐलान किया, काशिफ बेगुनाह है। हाजी सलीम ने झूठ और साजिश की। ये परी अल्लाह की मखलूक है जो सच्चाई की गवाही दे रही है। गांव वालों को चाहिए कि काशिफ का साथ दें, ना कि इस पर जुल्म करें। लोगों ने सर झुका दिए। काशिफ की मां ने सजदा शुक्र किया। नीला ने काशिफ की तरफ देखा और धीरे से कहा, ये पहला इम्तिहान था, तुमने सच बोलकर कामयाबी पाई, लेकिन याद रखो, मोहब्बत की राह में एक और कुर्बानी बाकी है। काशिफ ने हैरत से पूछा, और कुर्बानी? कैसी कुर्बानी? नीला खामोश हो गई। इसकी आंखों में नमी छलकने लगी। मस्जिद वाले वाकये के बाद गांव के लोग बदल गए। अब वो काशिफ को बुरे नामों से नहीं पुकारते थे। लोग फिर से इसके तंदूर पर आने लगे। गांव के बच्चे जब रोटियां लेने आते तो चुपके से पूछते, काशिफ भाई, वो परी कब आती है? काशिफ बस मुस्कुरा देता। नीला कभी दिन में भी आ जाती, लेकिन आम इंसानों की आंखों को धोखा देती। सबके सामने वो एक अजनबी लड़की नजर आती, मगर काशिफ जानता था कि ये इसकी परी है। काशिफ की माँ भी मुतमईन हो गई। वो अक्सर कहती, बेटा, अल्लाह ने तेरा नसीब बदल दिया है, बस शुक्र करते रहना। लेकिन काशिफ के दिल में वो जुमला गूंजता रहता था जो नीला ने कहा था, मोहब्बत की राह में एक और कुर्बानी बाकी है। एक रात जब नीला तंदूर के पास आई तो इसका चेहरा उदास था। काशिफ ने चौंक कर पूछा, नीला, आज इतनी खामोश क्यों हो? नीला की आंखों में आंसू आ गए। काशिफ, मेरा असल मिशन पूरा हो चुका है। मुझे जमीन पर भेजा गया था ताकि मैं एक सच्चा इंसान ढूंढ सकूं। तुम वो इंसान हो, लेकिन अब मुझे वापस जाना होगा। काशिफ के पैरों तले जमीन खिसक गई। वापस? मतलब तुम हमेशा के लिए जा रही हो? नीला ने हाँ में सर हिलाया। हाँ, यही मेरी कुर्बानी है। मैं चाहती तो हमेशा तुम्हारे पास रहती, लेकिन अगर मैं रुक गई तो तुम्हारी दुनिया उजड़ जाएगी। लोग तुम्हें कभी सुकून से न जीने देंगे। मेरा जाना ही तुम्हारी असल आजादी है। काशिफ की आंखों से आंसू बहने लगे। नीला, तुम्हारे बगैर मैं कुछ भी नहीं। मैंने पहली बार अपनी जिंदगी में सुकून तुम्हारे साथ पाया है। तुम चली गई तो मैं टूट जाऊंगा। नीला ने इसके आंसू साफ किए। काशिफ, तुम टूटोगे नहीं, तुम्हें मेरा यकीन है। मैं नहीं रहूंगी, मगर मेरी दुआ, मेरा साया हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। चांदनी रात थी। गांव के सब लोग सोए हुए थे। काशिफ तंदूर के पास खड़ा था और नीला रोशनी में लिपटी खड़ी थी। नीला ने आखिरी बार काशिफ का हाथ पकड़ा। याद रखना, तुम्हारी असल दौलत तुम्हारी मेहनत है और तुम्हारी असल ताकत तुम्हारी सच्चाई है। कभी झूठ और लालच के रास्ते पर मत जाना। काशिफ रो रहा था। नीला, क्या हम कभी दोबारा मिलेंगे? नीला ने धीरे से कहा, शायद किसी और दुनिया में। फिर वो आसमान की रोशनी में जज़ब होने लगी। इसकी आवाज हवा में बिखर गई। अलविदा काशिफ। काशिफ जमीन पर गिर गया, जैसे इसका दिल का आधा हिस्सा जुदा हो गया हो। दिन गुजरते गए। काशिफ ने तंदूर को मजीद संवारा। अब लोग पहले से ज्यादा आते थे। इसकी माँ खुश थी, मगर काशिफ का दिल हर रात खाली रहता। वो आसमान की तरफ देखकर नीला को याद करता और सोचता, शायद वो मुझे देख रही हो, शायद वो मेरी दुआओं में शामिल हो। गांव वाले अक्सर कहते, काशिफ बदल गया है, इसके चेहरे पर अब रोशनी है। काशिफ मुस्कुरा देता। वो जानता था कि ये रोशनी इसकी नहीं, बल्कि नीला की थी, जो इसकी रूह में हमेशा के लिए बस गई थी। परी चली गई, लेकिन इसकी मोहब्बत ने काशिफ को वो ताकत दी जिसकी इसे जिंदगी भर जरूरत थी। अब वो सिर्फ एक गरीब तंदूर वाला नहीं रहा था, अब वो एक मिसाल बन गया था। सच्चाई और मेहनत सबसे बड़ी दौलत है, और मोहब्बत हमेशा कुर्बानी मांगती है।